اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مولا کے نام سے ابتدا، اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، یا صاحب الجمالی و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثنا کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ملاقات پروگرام میں دل کی اتاہ گہرائیوں سے آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اسی توقع، اسی امید سے اس بزم کا آغاز کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایک ملاقات پروگرام کا کنسپٹ آپ جانتے ہی ہیں۔ ایک ملاقات پروگرام میں ہم اپنے مہمان گرامی قدر سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، بالخصوص جس میدان سے، جس فیلڈ سے ان کا تعلق ہے، اس میں ہم زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ بنفس نفیس پاکستان سے تشریف لائے ایک حافظ، قاری، ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہوگا، اور ان کا تعارف کراتے ہوئے مجھے فخر ہو رہا ہے کہ یہ پہلی بار نہیں بلکہ 2013 سے مسلسل 2013 سے ماریشس آ رہے ہیں الحمدللہ۔ میری مراد ناظرین حافظ محمد فہد قادری صاحب سے ہے۔ آئیے ان سے ہم ملاقات کرتے ہیں۔ حافظ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج کیسا ہے؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا فضل ہے، آپ کی ماشاء دعائیں ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ۔ حافظ صاحب، بہت بہت شکریہ ایک ملاقات پروگرام میں آنے کے لیے۔ بالیقین سا کہ میں نے کہا کہ ایک ملاقات پروگرام ایسا پروگرام ہوتا ہے جہاں پر ہم اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں چاہوں گا کہ آغاز فہد صاحب کتاب لا ریب نسخہ بے عیب قرآن مجید و فرقان حمید کی چند آیت مبارکہ کی تلاوت سے باضابطہ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، سبحان اللہ۔ یسبح له ما فی السماوات والارض، وهو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آواز میں زیادہ مٹھاس پیدا کرے۔ آمین آمین۔
ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حفیظ صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ حافظ بھی ہیں الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور آپ نے بتایا ہمیں کہ آپ کا تعلق بالخصوص ایک ایک ایسی چیز سے ہے جو آج کی ضرورت ہے، جی بالکل۔ اور وہ ہے انٹرنیٹ، اور وہ ہے ٹیکنالوجی، آئی ٹی جی۔ آئی ٹی۔ حافظ صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ کیسے شروع ہوا، کہاں سے؟ الحمدللہ، تعلیم و تربیت میں تو ایسا ہے کہ بچپن سے ہی مجھے خود بھی کچھ شوق بھی رہا پڑھنے کا، ماشاء اللہ۔ اور پھر اس کے بعد پہلے میں نے پرائمری پڑھا، پھر اس کے بعد میں حفظ قرآن کی طرف چلا گیا، بس سیکنڈری کمپلیٹ کیا۔ اس کے بعد پھر مجھے شوق، کیونکہ اس وقت میں جب میں چھوٹا تھا، کمپیوٹر جو ہے وہ کافی لوگوں کے سامنے نیا نیا آ رہا تھا، ہاں ہاں، تو مجھے شوق ہوا کہ ایک اس آغاز کو ہوگا جی گویا جی کہ، ہاں تو مجھے شوق ہوا کہ اس کو بھی دیکھا جائے کیا ہے کیا نہیں، تو اس دوران میں کسی کے ساتھ اس کام پہ لگ گیا سیکھنے کے لیے، ماشاء اللہ۔ پھر اس کو کرتا رہا۔ کس عمر میں آپ مکمل طور پر حافظ ہو چکے تھے؟ میں الحمدللہ 14 سال کی عمر میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کمپلیٹ حافظ قرآن ہو گیا تھا، سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ پھر اس کے بعد میں نے 2 سال کا عرصہ واپس 1 سال کا عرصہ واپس اپنے مدرسے میں گردان کے لیے لگایا، ہاں ہاں، پھر اس کے کچھ ماہ بعد جو ہے پھر میں کمپیوٹر کی فیلڈ میں نے آپ سے جیسے کہ عرض کی کہ کمپیوٹر نیا نیا آیا تھا اچھا، اور مجھے شوق تھا، تو یہ عموماً کس سن کے بعد ہے، کس برس کی، کس سال کون؟ 2001 میں نے الحمدللہ میں بالکل فری ہوا تھا اچھا، اپنے مدرسے سے، جامعہ سے، ایسے ہی اس وقت مکمل حفظ قرآن مکمل ہو چکا ہو تھا؟ چکا تھا کمپلیٹ، میں بالکل فری ہو چکا تھا وہ گردان کے بعد بھی، ہاں ہاں، جی جب حفظ کے بعد گردان ہوتی ہے، گردان کرنے کے بعد پھر میں فری ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا حافظ صاحب کہ آپ اسی میدان میں رہیں، عالم کورس کریں، اس کو آگے بڑھائیں، کیا ہوا؟ نہیں، ایسا ہوا تھا کہ میں گیا بھی تھا عالم کورس کے لیے، کیونکہ کچھ جو میرے ساتھ میرے کچھ دوست احباب تھے، جی، وہ ہم سب ساتھ گئے تھے عالم کورس کے لیے، تو ہوا یہ کہ عالم کورس آپ جانتے ہیں ایک بہت ہی مشکل، اس کا اسٹارٹنگ ہی کافی مشکل ہے، تو مجھے کچھ ایسا لگا کہ اس میں جو ہے نا میں شاید ابھی مجھے بہت ٹائم چاہیے، ہاں، یا کچھ ایسے معاملات مجھے ایسے ہو نظر سکتا آ ہے رہے کچھ تھے، ذمہ داریاں بھی ہوں۔ ہاں ذمہ داریاں بھی بس اس وقت تو نہیں تھیں، ہاں، لیکن یہ ہے کہ مزید اتنا وقت نہیں تھا جتنا اس وقت سنا کرتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ماشاءاللہ سے 7 سے 8 سال کا ایک مکمل وقت لگ جی جی، جاتا ہے، بالکل اس سے کم بالکل، نہیں، ہاں ہاں، ظاہر سی تو اتنا وقت مجھے ایسا نہیں لگتا تھا کہ میرے پاس ہوگا، ہاں، تو اس لیے میں پھر نہیں کر سکا۔ نہیں تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی وقت ہے انشاءاللہ، جی جب تک حیات ہے میں کوشش کوشش کیجیے کرتا انشاءاللہ، رہتا ہوں، کیونکہ الحمدللہ جوان ہیں، جی خوبصورت الحمدللہ آواز میں حافظ بھی ہیں، اور جیسے کہ میں نے آغاز میں کہا کہ آپ ماشاءاللہ نعت بھی بہت اچھی طرح سے پڑھتے ہیں، الحمدللہ تو وہ کیوں نہ تو میں ہمارے ناظرین کے لیے ایک دو اشعار ہو جائے؟ کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا بے شک بے شک، ہو جو حاتم کو میسر وہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے، شہ بطحہ تیرا، شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نہیں
کہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کئی نسلوں سے غلامی کا ہے رشتہ یہ بہار، یہی طفلی و جوانی کے گزارے ماہ و سال، اب بڑھاپے میں خدا را مجھے یوں در سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں آقا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ۔ جی تو چاہتا ہے کہ سنتے رہیں، کیونکہ ایک تو یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، الحمدللہ۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جس انداز سے آپ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زیادہ آواز میں زیادہ مٹھاس پیدا کرے حفیظ صاحب انشاءاللہ۔ اچھا حفیظ صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے آپ کے بارے میں، اچھا اگر آج ہم دیکھتے ہیں، چونکہ آپ کا میدان یہی آئی ٹی ہے، جی تو آج یہ انفارمیشن اور ٹیکنالوجی سے ہم کہتے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا میدان ہے جی کہ گویا کہ کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل کا میدان ہے یہ ایسا ہی ہے، نا۔ ایسا ہی تو آج سے اگر ہم دیکھیں 25 سال پہلے، یہ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ آئی ٹی کے میدان میں اتنا قدم اتنا آگے بڑھ جائے جی گا۔ بالکل، اب آنے والے 25 سالوں میں کیا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا اللہ ہی ہے، بہتر جانتا ہے۔ مگر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ چونکہ اس میدان میں ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج واقعی تمام نوجوانوں کو ضروری ہے کہ وہ آئی ٹی سے جڑے رہیں؟ جی جی بالکل، میں تو نوجوانوں سے یہی ایک گزارش کروں گا کہ کیونکہ آج کل ماحول ہی ایسا ہے کہ بغیر آئی ٹی کے میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کچھ دن بعد پیٹرول بھی ڈلوانا مشکل ہو جائے گا۔ جیسے بینک جانا ہے تو اے ٹی ایم یوز کرنا ہے، تو اگر آئی ٹی کے حوالے سے انفارمیشن ہوگی تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ظاہر سی بات۔ اس کے بھی علاوہ ہم سپر مارٹ وغیرہ جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے آئی ٹی کے بغیر وہاں بھی کچھ نہیں ہوتا۔ ایک اگر پرائز بھی کنفرم کرنے ہیں تو ہمیں اسکین کرنے کے لیے آئی ٹی یوز کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ اسلام کے فروغ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ ابھی کووڈ کا زمانہ تھا، جی تو کووڈ کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ مسجدیں جب بند تھیں، جب بند نہیں بلکہ یعنی کہ پابندیاں تھیں، کہہ لیجیے، مسجد تو بند نہیں ہوتی ہیں، پابندیاں تھیں، تو اس یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ بین الاقوامی سطح پر جو تعلیم فروغ ہوتی رہی، اور دوسری بات جو ہے علماء کرام بھی فائدہ اٹھایا ہے، اور تاکہ امت نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا۔ میں اسی طرف ہی آپ وہ باقی جو کچھ تھوڑے سے وہ کر کے اسی طرف آ رہا تھا کہ ابھی کووڈ میں جو ہے آپ دیکھیں آئی ٹی کا کتنا استعمال کیا گیا۔ ہاں بالکل بالکل۔ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ٹوٹل جتنی بھی دینی تعلیمات جو ہے وہ اسی پہ دیں، ایجوکیشن آپ نے دیکھا اسی پہ ہی چلی، آن لائن ٹیچنگ، چاہے وہ عالم کورس ہو، چاہے وہ حفظ القرآن ہو یا تجوید ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، کوئی بھی آن لائن ٹیچنگ، آن لائن جو اس کے حوالے سے بڑا کام رہا۔ پھر اب آپ کو پتہ ہے بزنس جو ہے وہ تقریباً
زیادہ تر جو ہے آن لائن کی طرف ڈیوائیڈ ہو چکا ہے، اس طرف جا چکا ہے۔ اب زیادہ تر لوگ اسی کو ہی پسند کرتے ہیں، آن لائن۔ اب کچھ بھی ہمیں پرچیز کرنا ہوتا ہے تو ہم پہلے سوچتے تھے ہمیں جانا ہے مارکیٹ جا کے پہلے اس چیز کو ہم دیکھیں گے، اس کے پرائس پوچھیں گے، پھر ہم اس کا پلان کریں گے کہ اس کو کیسے لینا ہے۔ اب ہمیں اتنا وقت نہیں ہے، اب ہمیں مصروفیات بہت زیادہ جی اب ہمیں کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے، ہم فوراً موبائل نکالتے ہیں اور اس چیز کا اس میں نام لکھتے ہیں۔ ہمیں منیمم اس کی جو بھی ہمیں بنیادی اس کی انفارمیشن جو چاہیے ہوتی ہیں وہ ہمیں گھر بیٹھے ہی مل جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ آئی ٹی کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ بالکل، تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی جی یہ بالکل۔ مگر حافظ صاحب، چونکہ آپ میں کہہ رہا ہوں آپ اس میدان میں ہیں، مگر یہ بھی ہے کہ اس کا غلط استعمال بھی کیا جاتا رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہر چیز کے استعمال، اب جیسے موبائل ہے، اس کا اتنے اچھے استعمال بھی ہیں اور اسی کے غلط استعمال بھی ہیں۔ دونوں طریقے کے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اور پھر جو آئی ٹی جو بنا رہی ہیں، جو ٹیکنالوجی جو بناتے ہیں اس کو، ان کو بھی اندازہ ہے کہ لوگ اس کو دونوں ہی طریقے سے یوز کریں گے۔ کچھ لوگ اس کو، جیسے اب ہم موبائل یوز کرتے ہیں، جیسے کچھ ہمیں کسی نے پروگرام میں جانے کے بعد ایک فرمائش کر دی ہے نعت پڑھنی ہے، تو ہم فوراً موبائل نکالتے ہیں اور نعت ٹائپ کرتے ہیں، وہ سامنے آ جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ ہے کہ کچھ بھی ہمیں جو نیڈ ہوتی ہے آئی ٹی کے کاپی حوالے بک وغیرہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، انسٹنٹلی جو ہے فوراً اب آپ کو تو مل آپ جائے۔ دیکھ رہے ہیں کاپی بک، پہلے لوگ جب جاتے تھے ایک بیگ ساتھ ہوتا ایک تھا، بیگ ساتھ ہوتا تھا، اس میں سے یہ بکس وہ لوگ جو ہے وہ درود شریف پڑھ رہے ہوتے تھے، وہ بکس جو ہے وہ اپنی سرچ کر رہے ہوتے وہ تھے۔ سرچ کر رہے ہیں کہ کون سا کلام ہے، اب تو کیا ہے۔ گوگل سرچ کرتے ہیں بالکل۔ اور ہر چیز سامنے آ جاتی ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ایک ملاقات پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہم محو گفتگو ہیں حافظ محمد فہد قادری صاحب سے، جو الحمدللہ پاکستان سے تشریف لائے ہیں۔ اور گفتگو کو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کوئی بھی ایک کلام جو آپ کا پسندیدہ ہو، اس کے 2 اشعار انشاءاللہ ہمارے ناظرین کے لیے۔ الحمدللہ میرے تو کلام الحمدللہ سارے پسندیدہ ہیں۔ الحمدللہ۔ آپ کی اگر کوئی فرمائش ہو تو فرمائش تو بہت ہے حضرت، مگر ایک کلام جو حج کے حوالے سے، اگر کوئی بھی ایک کلام اگر حج کے حوالے سے، حج کے حوالے سے اگر ہو جی سکے انشاءاللہ تو ضرور۔ میں انشاءاللہ۔ آپ مدینہ پاک کی حاضری کے جی حوالے سے، بالکل بالکل بالکل، کیونکہ ابھی ریسنٹلی میں الحمدللہ نومبر میں مدینہ پاک ماشاءاللہ کی ماشاءاللہ۔ حاضری جی سرکار نے تو مجھے عطا فرمائی وہی تھی۔ ہاں وہی۔ تو اس میں جب واپسی میں نے سرکار کی بارگاہ میں جو عرض کی تھی وہ اس شعر میں مجھے ملی، تو میں آپ ماشاءاللہ، کے سامنے انشاءاللہ پیش بالکل کروں گا۔ بالکل، ارشاد ارشاد۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، سب خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، کوئی شام آئے، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ اور یہ وہ شعر ہے۔ میں اس یقین سے آیا
ان کے روضے سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، سبحان اللہ، یہ غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، یہ غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ الحمدللہ آپ بتا رہے تھے کہ 2013 سے جی آپ کا آنا، موریشس آنا، جی وہ کس طرح یہ ہوا، یعنی کہ رمضان کے مہینوں میں خاص طور پر آپ آتے تھے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم جب 2013 میں فرسٹ ٹائم آئے تو ہمیں جمعہ مسجد میں اچھا، انوائٹ کیا، اور وہ ہمارے بھائی آیا کرتے تھے، حافظ تیمور صاحب آپ جانتے ہیں، ہاں ہاں ہاں، وہ پاکستان سے ہم سے پہلے کے آ رہے ہیں، جی جی، ٹھیک ہے۔ ہاں تو پھر انہوں نے میرا خیال سے یہاں پہ سی ڈی بھیجی ہوگی، ہاں، تو لوگوں نے سن کے انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا ایک شاید سلسلہ شروع آڈیشن، ہوا، وہ ہاں ہاں۔ ایک تو سلسلہ پھر بس شروع جب سے یہ کام شروع ہوا ہے کہ ہم ماشاء اللہ، آ ماشاء رہے ہیں، اللہ، ہاں، وہ جو گیپ آیا بیچ میں وہ کووڈ کی کووڈ کی وجہ سے وجہ آیا۔ سے، جی ابھی حال میں ابھی اس رمضان کے لیے آپ کہاں پر آئے ہیں؟ یہ سیپیا سے آگے جو ہے بوبوا، اچھا، بوبا جی مسجد، وہاں پہ آپ سنا رہا ہوں، بوبوا علیمیہ موسٹ جو ہے، ہاں، جی وہاں پہ آپ نے جی تراویح کی؟ جی الحمدللہ ماشاء اللہ، تراویح پڑھی۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ حافظ صاحب، 2013 سے آپ کا آنا جانا رہا ہے، یقیناً آپ موریشس کے ماحول سے آپ بخوبی واقف ہیں، جی آپ جی بالکل۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ نہیں ماشاء اللہ، موریشس کا ماحول تو یہ کہہ لیں کہ اس کی تعریف جتنی کی جائے کم ہے، ماحول کے حوالے سے، اللہ پھر لوگوں کے حوالے سے بھی، کیونکہ لوگ ماشاء اللہ میں نے دیکھا ہے حفاظ کی، علماء کی، قراء کی بڑی قدر کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ ان کو عزت بھی بہت دیتے ہیں۔ خالی میں یوں آپ سے موریشس کا کہہ رہا ہوں کہ میں خالی بوبا تو نہیں آتا رہا، جی جی، مختلف میں علاقوں میں مختلف آپ، علاقوں میں جی جی، گیا ہوں، مختلف لوگوں ماشاء کے اللہ یہاں سے، رہنا، جی جی، ہاں، مختلف لوگوں سے ملنا، مختلف لوگوں سے بات کرنا، ان کے ساتھ آنا جانا بھی، ماشاء تو دیکھا الحمدللہ اس معاملے میں تو کسی قسم کی کوئی کمی اللہ نہیں ہے، اکبر، اللہ ماشاء اللہ اکبر، ماشاء محبت سے اللہ، ماشاء اور عزتوں سے نوازتے ہیں۔ اللہ، ماشاء اللہ۔ اور اچھا، حافظ صاحب، آپ الحمدللہ نوجوان ہیں، آپ کا آنا جانا موریشس جی سے ہے، آئی ٹی سے آپ کا تعلق ہے۔ اچھا، آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو، بالخصوص نوجوانوں کو، آئی ٹی کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ وہی جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ سے کہا کہ آئی ٹی جو ہے وہ اس وقت بہت ضروری ہے، اس میں ہمیں زیادہ نہیں تو اتنا آنا چاہیے کہ جو ہماری ضرورتیں ہیں جی، وہ آسانی سے ہم پوری کر لیں، کیونکہ آگے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے بغیر تو نہیں چلیں گے۔ آپ دیکھیں نا، پہلے ہم کہیں جایا کرتے تھے تو ہمیں کوئی ایک گائیڈنس مل جایا کرتا تھا، وہ ہمیں سمجھاتا تھا۔ اب ایسا ہے کہ ہمیں کہیں جانا ہے تو جگہ جگہ بورڈ ہوتے ہیں یا اسکرینز لگی ہوتی ہیں، ہمیں وہاں جا کے، جیسے آپ یہی کہہ لیں کہ پہلے جب ہم کسی ریسٹورنٹ جاتے تھے جی، تو وہاں جا کے دیکھتے تھے کہ ایک ہمیں خود ایک کوئی بندہ ہوتا تھا، وہ ہمیں بتایا کرتا تھا بھائی کھانے میں یہ چیزیں ہیں۔ اچھا، آج تو مینیو میں ہاں، کیا؟ مینیو سے مینیو ہی کہیں گے اس کو، مینیو میں یہی ہے، ایک بندہ بتایا کرتا تھا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ اسکرینز لگی ہوتی ہیں، ہاں، تو وہ آئی ٹی کا ہی کمال ہے، اس میں ہر طریقے کی، پھر مینیو میں وہ ہمیں اس وقت پکچر نہیں دکھایا کرتا تھا کہ پکچر یہ بنا ہوا کیسا ہوگا کیسا ہاں، نہیں، ہاں، اب یہ ہے کہ باقاعدہ پکچر کے ساتھ ایک ہمیں مینیو نظر آتا ہے، اور یہ تو ایک چھوٹا سا ایک ایگزامپل ہے، ایگزامپل ہے۔ تقریباً قدم قدم پر ہمیں آئی ٹی کی جو ہے وہ نیڈ ہے اب۔ یوں کہہ لیں حافظ صاحب کہ اب تو آئی ٹی جو ہے انسان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہاں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب موبائل آپ دیکھ لینا، اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں اگر ہم خالی جیب میں رکھنا بھی بھول جائیں نا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک شاید ہمارے کپڑے پورے نہیں ہوئے، ایسا ہو گیا ہے۔ یہ ظاہر ہے معاملات ہی ایسے ہو گئے، موبائل تو ایسا ہی ہو چکا ہے آج کل، اس کے بغیر تو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ تو ایسا ہے کہ نماز میں یوں سلام پھیرتے ہیں اور اس کے بعد جیب میں ہاتھ ڈال کے موبائل چیک کرتے ہیں۔ ہاں، تو یہی نا جی حضرت کہ اس کی عادت ایسی ہو ہاں چکی ہے۔ ہاں، ہم نے کہا نا کہ
اس کے ظاہر سی بات ہے فائدے بھی ہیں فائدے بھی مگر اس کے نقصانات بھی ہیں، بہت نقصان، مگر ایسا ہے کہ ظاہر سی بات ہے یہ انسانی ایجاد ہے، مگر اس سے ہمیں جو فائدے پہنچتے ہیں جی ہمیں صرف فائدہ ہی لینا ہے، سمجھا؟ ہمیں الحمدللہ ہاں، کوشش کرنی چاہیے کوشش کہ کرنی ہم اس سے چاہیے، فائدہ ہی اٹھائیں، بالکل بالکل ظاہر نہ سی کہ بات اس کے جو اور استعمال ہیں غلط طریقے کے، یا اس سے اور بھی مزید ہمیں نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان سے ویسے ہی بچا کے رکھے، آمین اور آمین ہمیں خود آمین بھی کوشش کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بھی میں اشارتاً میں کہنا چاہوں گا کہ والدین کی بھی ذمہ داری اس پر عائد جی جی ہوتی ہے بالکل، کہ وہ اپنے آئی ٹی کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے بالخصوص موبائل فون کے حوالے سے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ موبائل فون آج جڑ ہے کئی سوشل پرابلمس کی، سماجی مسائل کی، جی جی یہ جڑ ہے۔ جی تو بالکل ہے یہ ضروری ہے کہ والدین بھی اس پر ایک نظر رکھیں بالکل انشاءاللہ۔ بالکل آخر میں چاہوں گا کہ منقبت کے 2 اشعار اور اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کا اختتام کر لیں گے انشاءاللہ۔ جی بسم بالکل۔ اللہ۔ میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن پاک کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار، ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہووں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاجیا غوث اعظم، مشکل جب بھی سر پر آئی، مشکل جب بھی سر پر آئی، تیری رحمت آڑ آئی، ہاں آڑ آئی، جب میں نے تمہیں پکارا یا غوث، میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، کام آیا تیرا سہارا، چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے، میرے میرا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن پاک کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حافظ صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جزاک بس اس مختصر سے ملاقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبول عطا فرمائے، آمین اللہم آمین، اور دل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے علم میں، آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آمین اور اللہم، انشاءاللہ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو کبھی اور ملاقات ہوگی انشاءاللہ، انشاءاللہ، اور بالخصوص جب آپ وہاں پہ مزارات پہ جب جائیں تو جی اس ناچیز کا سلام بھی عرض جی کریں بالکل انشاءاللہ۔ ضرور ایک انشاءاللہ۔ بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو ناظرین، ایک ملاقات پروگرام کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آج ہم نے ملاقات کی حافظ محمد فہد قادری صاحب سے،
جو الحمدللہ قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں اور ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور آپ کا خاص میدان انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری اسی مختصر سی گفتگو سے آپ نے ضرور استفادہ کیا ہوگا۔ رہے چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ دعا میں یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔